طہارت کی ملکہ ہے نا. تو اب کچھ لوگوں نے سرکار سے سیدہ کائنات کا رشتہ مانگا، جن میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر. ٹھیک ہے، دیکھو یہ کتاب ہے میرے پاس ام ابیہا، اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تاکہ کوئی سوال کی گنجائش نہ رہے، کوئی شک کی گنجائش نہ رہے. سوال تو بہرحال ہوتے رہیں گے لیکن شک کی گنجائش نہ رہے. حضرت ابو بکر، اب آپ جو ہے توجہ میری طرف پوری رہے، کیونکہ جو انداز سے جناب نے رشتہ مانگا تھا وہی انداز مجھے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے چہروں پہ ویسے ہی پہلے مسکراہٹ آ گئی ہے. حضرت ابو بکر جو ہے انہوں نے خیال کیا کہ کیوں نہ میں سرکار سے فاطمہ زہرا کا رشتہ مانگوں. حضرت ابو بکر حجرہ رسول میں تشریف لے گئے اور بیٹھ گئے، جیسے ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، بیٹھ گئے. توجہ، ایسے بیٹھے. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے، کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا 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 ہے. میں نے اسلام کے لیے پیسہ دیا، میں نے اسلام کے لیے قربانی دی، میں نے یہ خرچ کیا، میں نے وہ دیا، میں نے یہ دیا، میں جو ہے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آیا. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، برابر، چاہتے کیا ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا کا رشتہ مجھ سے کر دیں. سرکار نے توجہ نہ دی، سرکار نے بالکل بھی دھیان نہ دیا. سب سے پہلے انہوں نے اپنی خدمات گنوائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اسلام میں سبقت لایا. سرکار نے کوئی توجہ نہ دی. حضرت ابو بکر باہر نکلے، دوڑتے، چیختے، چلاتے، اوئے ماڑی، اوئے باپا لیا. جو بالکل سادہ زبان میں ہے میں وہی بتاؤں گا، وہی ماڑی، وہی باپا لیا. حضرت نکلے چیختے چلاتے. تو اب ان کی قسمت بھی دیکھو کہ انہیں ملے حضرت عمر. قسمت ان کی حضرت عمر ملے انہیں. حضرت عمر راستے میں ملے، انہوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ میاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں برباد ہو گیا. یہ لفظ موجود ہے، میں ہلاک ہو گیا، میرا ستیہ ناس ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا. تو حضرت عمر نے بولا کہ بیٹا تو شانتی رکھ، تھوڑا ہولا ہو جا، سانس لے ٹھنڈا. اس کو بٹھایا، کندھے پہ ہاتھ رکھا، بھی دھیرے سے پوچھا کہ ہوا کیا؟ ایسا تو تیرے کو کیا ہو گیا کہ مطلب تیری سانسیں باہر آ گئی، تیری آنکھیں باہر نکل گئی، کلیجہ تیرا بھی منہ پہ آ گیا، ایسا تیرا حال ہو گیا، ہو کیا گیا تیرے کو؟ بولے میں نے سرکار سے فاطمہ زہرا کا رشتہ مانگا. سرکار نے دھیان نہیں دیا یار، سرکار نے دھیان نہیں دیا. تو حضرت عمر بولے کہ بھائی تم کو آیا نہیں ہوئے گا مانتے، لاؤ میں ٹرائی کروں. میں کوئی بنا کے بات نہیں کر رہا، واقعی میں ایسا ہی ہے. لاؤ میں ذرا ٹرائی کرتا ہوں. آپ نے صحیح سے مطلب کوئی مانگا نہیں ہوئے گا، آپ کو مانگتے نہیں آیا سیدہ زہرا کا رشتہ. حضرت ابو بولے کہ جا. حضرت ابو بکر نے کہا کہ جاؤ، کوئی واندہ نہیں، میں راہ دیکھتا ہوں، تمہاری ادھر جگہ خالی ہے تمہارے واسطے. حضرت ابو بکر گئے، وہ بھی سرکار نے کچھ پوچھا نہیں انہیں. تو یہ خود سامنے سے بول پڑے کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اتنی خدمات کی دین کے اندر، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں اسلام میں سبقت لایا. 7 سال بعد اسلام لانے والا کہتا ہے میں اسلام میں سبقت لایا. سرکار نے دھیان نہیں دیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی برابر ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، بات کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ زہرا کا رشتہ. سرکار نے دھیان نہیں دیا. ابھی چیختے چلاتے باہر نکلے، میں بھی برباد ہو گیا، میرا بھی ستیہ ناس ہو گیا. حضرت ابو بکر نے بولا بیٹھ جا، ادھر تشریف رکھو. اب ایک اور روایت کے مطابق اب سرکار نے ان دونوں کو بلایا، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو رسول اللہ نے بلایا، ادھر آؤ. ان دونوں کو سامنے کھڑا کیا، دونوں سامنے کھڑے تھے. اور سرکار نے ان دونوں کو کھڑا کر کے مولا علی کو بلایا، علی کو بلا، مولا علی کو بلایا. اور مولا علی علیہ السلام کو، یہ دونوں اس طرف کھڑے تھے، مولا علی کو اس طرف کھڑا کیا. اور آپ نے ان دونوں کو بلایا، سامنے کھڑے تھے، اور آپ نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا علی
میں آپ کا رشتہ فاطمہ زہرا سے کر رہا ہوں، اس لیے کہ تیری اور فاطمہ زہرا کی جوڑی بالکل اچھی لگے گی، جھچے گی، فٹ ہے آپ دونوں کی جوڑی۔ دونوں کو بلایا اور سامنے حیدر کرار کو کھڑا کر کے کہا کہ جوڑی تم دونوں کی جمے گی، تم دونوں اگر ایک ساتھ کھڑے رہو گے تو بہت اچھے لگو گے، تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی لگے گی، جچے گی۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں کہ جنہیں رسول خدا فاطمہ زہرا کے قریب کھڑا رہنا برداشت نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو اپنے ممبر پہ، اپنی مسند پہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جنہیں سرکار فاطمہ زہرا کے قابل نہیں سمجھتے۔ فاطمہ زہرا کے قابل وہی ہو سکتا ہے جس کی طہارت فاطمہ زہرا کی سی طہارت ہو، جس کا مقام فاطمہ زہرا کا مقام ہو۔ اب ایک اور ترک کیا ہے کہ سرکار نے منع فرما دی، تم میں سے کسی کے ساتھ بھی فاطمہ زہرا کا رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ کے ذمے ہے، یہ میں نے اللہ پہ چھوڑا۔ اب ہوا ایسا کہ جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے کہ کل ایک ستارہ نازل ہوگا، جس گھر پہ وہ ستارہ اترے گا اس کا رشتہ فاطمہ زہرا سے ہو جائے گا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے اس اترتے ہوئے ستارے کی، اترتے ہوئے ستارے کی۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور اللہ نے قسم یاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس اترتے ہوئے ستارے کی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، وہ ستارہ آیا اور اس نے پھر کیا کیا، سارے ہی رات کو اپنی چھتوں پر ستارہ آیا، ایک جناب تو بالکل ادھر اوپر چھت میں میرے گھر پہ ستارہ اترا، میرے گھر پہ، وہ ستارہ آگے چلا گیا۔ اب اس نے کیا کیا، یہ ستارہ ہر ایک کے گھر پہ رکتا تھوڑا تھوڑا، بات تھی اترنے کی، رکنے کی نہیں، اترنے کی بات تھی، تھوڑا تھوڑا رکتا آگے چلا جاتا، تھوڑا تھوڑا رکتا۔ اب جو ہی حیدر کرار کے محل کے قریب پہنچا، اوپر نہیں آیا سیدھا، اس گھر کا پہلے طواف کیا، حیدر کرار کے گھر کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد چوکھٹ علی پہ وہ نازل ہوا، چوکھٹ علی پہ اترا۔ تارے نے طواف کر کے زمانے کو بتایا ہے کہ غفلت میں نہ رہنا، ٹوٹ کے نہیں گرا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں، حیدری، میں ٹوٹ کے نہیں گرا، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب آپ کو پتا ہے نا ستارہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اب مولویوں نے ایک اعتراض کیا، اتنا بڑا ستارہ چوکھٹ علی پہ، چوکھٹ زہرا پہ کیسے آ سکتا ہے؟ اتنا بڑا ستارہ، اتنا بڑا ستارہ کیسے چوکھٹ پہ آئے گا؟ کیسے؟ اعتراض ہے نا، بنتا ہے اعتراض۔ اب وہی مولوی جمعے کی تقریر میں یہاں کا گلا یہاں آ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ نلی باہر آ گئی، اتنا چیخ چیخ کے قبر کے عذاب سے وہ ڈراتا ہے کہ فلاں جب بندہ گناہ کرتا ہے، وہ جب مر جاتا ہے تو اس کی قبر میں اتنا بڑا بچھو آتا ہے کہ اس کا منہ مشرق میں ہے تو دم مغرب میں، منہ مشرق کے اس کونے پر اور دم مغرب کے اس کونے پر۔ میں کہتا ہوں مولوی، تیری قبر میں اتنا بڑا بچھو آ سکتا ہے، زہرا کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آ سکتا؟